الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب الفساد صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، ایک مسلمان کو اللہ کے دیے ہوئے اس دین پر یقین ہونا چاہیے کہ یہی دین زندگی گزارنے کا اور دنیا کو چلانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آدمی عمل کتنا کرتا ہے وہ الگ چیز ہے، اللہ جس کو جتنی توفیق دے، ہمت دے، جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا ہی اس کی آخرت بنے گی، جنت میں اونچا مقام حاصل ہوگا۔ لیکن دین پر یقین میں کمی نہیں ہونی چاہیے، دین کے ایک ایک حکم کے بارے میں اندر سے یقین ہو کہ اللہ کا ہر حکم صحیح ہے، ہماری عقل میں وہ آئے یا نہ آئے۔ دین کا ہر حکم تو بنیادی طور پہ عقل کے موافق ہی ہوتا ہے، عقل کے خلاف نہیں ہوتا۔ لیکن عقل سب کی ایک درجے کی نہیں رہتی۔ ہم لوگ ہی ارے اسے سمجھ میں نہیں آتا، کتنے کے لوگوں کو بولتے اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کو عقل نہیں بولتے۔ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے عقل نہیں بولتے۔ تو اللہ کی بات پھر آپ کو سمجھ میں آنا کیا ضروری ہے؟ ہر بات ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کتنی چیزیں ہیں جو آج کا 7 کا بچہ سمجھ لیتا ہے، بھائی یہ ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک۔ پہلے زمانے کا 60 سال کا آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا اس کو۔ علم کی وسعت ہو گئی ہے، سمجھ بڑی ہو گئی ہے۔ پہلے جو چیزیں ناممکن سمجھی جاتی ہیں وہ آج روزمرہ کا کھیل ہو گئی۔ پہلے لوگ ایسا ہو سکتا ہے کیا سمجھتے۔ تو دین یقیناً عقل کے موافق ہے، عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن عقل کامل نہیں ہے۔ ابھی پورے انسانوں کی عقل کامل نہیں ہے، اس لیے اور جو ہے زمانہ آگے بڑھے گا اور سائنس آگے بڑھے گی اور زندگی کے تجربات آگے بڑھیں گے تو آگے کے لوگوں کی عقل ہم لوگوں سے اچھی رہے گی۔ تو ایک تو سب کی عقل برابر نہیں ہوتی، دوسرے زمانے کے اعتبار سے عقل بڑھتی رہتی ہے، اس لیے ہماری عقل میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آدمی یہ شرط نہ لگائے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ البتہ اطمینان قلب کے لیے اسلام کے احکام کی دلیلیں معلوم کرنا اچھی چیز ہے تاکہ دل کا اطمینان بڑھے۔ خاص طور پر ہم اگر ایسے ماحول میں ہیں جہاں اسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اسلام کے احکام پر شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، وہاں تو لازم ہو جاتا ہے کہ آدمی جواب معلوم کرے، اس کو آگے تک بھی پہنچائے، خود اپنا ایمان محفوظ کرے۔ تو آج کا زمانہ ایسا ہے، ایک تو عقل کی پوجا بہت ہو رہی ہے، عقل عقل عقل، اور ہر آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا ہے اس زمانے میں۔ اور دوسرے شبہات بہت پیدا کیے جا رہے ہیں شیطان کی طرف سے، شیطان کے چیلوں کی طرف سے، گمراہ قوموں کی طرف سے۔
اسلام کو بہت زیادہ میڈیا پر موضوع بنایا جا رہا ہے، گزشتہ 3-4 سال سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اب جو ہے معلوم کرنا ضروری ہوتا چلا جا رہا ہے دلائل، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، تاکہ ہم لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کریں۔ تو بہرحال غلط فہمیاں اپنے اندر نہ آئیں اور ماحول کی غلط فہمیاں دور ہوں لوگوں کی، اس کے لیے اس موضوع پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں خطبات شروع کیے گئے ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ چھوڑ کر اس سے پہلے جمعے جو بات چل رہی تھی وہ ہے جہاد کے موضوع پر۔ سب سے زیادہ یہی موضوع اٹھایا جا رہا ہے دنیا میں کہ یہ مسلمان جہادی ہوتے ہیں، لڑاکو ہوتے ہیں، ان کا دین ایسا سکھاتا ہے کہ باقی مذہب والوں کو مار دو، ختم کر دو۔ ان کا مذہب ہی ایسا سکھاتا ہے، تو اب یہ ماریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ یہ بہت زیادہ مشہور کیا جا رہا۔ اب جو چیز زیادہ کثرت سے بولی جائے تو اس کو سب لوگ بھائی اتنا بول رہے تو صحیح ہوں گا سمجھتے، تو دنیا میں ایسا ذہن بنتا چلا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے لڑاکو ہوتے ہیں، دوسروں کو برداشت نہیں کر سکتے، دوسرے دینوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جب یہ بات لوگوں کے سامنے آئے گی کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو ضرور اس میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن ہے، یہ کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس سے نفرت آ جاتی ہے۔ بہرحال سب سے زیادہ شیطان اسی موضوع کو اچھال رہا ہے، اور جو لوگ دجال کا انتظار کر رہے ہیں یہودی، وہ لوگ امن کا نام ہی بہت لیتے ہیں، اس کو امن کا بادشاہ کہتے ہیں۔ گویا جتنے نیک لوگ ہیں وہ امن کے دشمن ہیں، اور یہ دجالی لوگ امن کے شہدا ہیں۔ اور دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، جنگ عظیم اول سے لے کے اب تک جہاں جہاں ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، یہ لاکھوں انسانوں کو مارنے والے امن بول کے ہی مارتے ہیں۔ جتنی بھی جو ہے ظلم ہو رہا ہے اس وقت امن کے نام سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امن کا نام لے کے مار رہے ہیں۔ سب سے بڑا ظالم امریکہ ہے، سب سے زیادہ امن کا نام وہی لیتا ہے۔ تو اس زمانے میں شیطان کا بہت ہی چلتا ہوا جملہ ہے امن امن امن۔ کسی شاعر نے کہا، امن ہی کے دیوتاؤں کے اشاروں پر حفیظ، جنگ کی دیوی کھلے شہروں پہ برساتی ہے آگ۔ یہ امن والے ہی برسا رہے ہیں، امن کا نام لینے والے۔ حقیقت میں وہ امن پسند نہیں ہے، وہ اپنے ظلم کرتے ہیں بے تحاشا، اور مظلوم اگر کچھ انگڑائی لیتے ہیں، کچھ زبان کھولتے ہیں، تو ان کو امن توڑنے والا کہہ کے یہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ اتنا دجال کا دور قریب آئے گا، لوگ ایسے ہی امن امن بولتے رہیں گے، نام امن کا اور کام اہل حق والوں کا حق دبانے کا کام۔ تو بہرحال یہ لوگوں کا بالکل اثر نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کا دین بالکل برحق ہے، اللہ کی تعلیمات بالکل برحق ہیں۔ تو پچھلے جماعت میں بتایا گیا کہ جہاد کا اصل معنی کیا ہے۔ جہاد کے معنی لڑنے کے ہے ہی نہیں، بیسک معنی اس کے لڑنے کے ہے ہی نہیں۔ اور جب لڑائی کا مضمون جب ہوتا ہے تو وہاں کتنی شرطیں ہوتی ہیں، وہ سب باتیں ہوئی ہیں۔ اب جو ہے تھوڑا جنگ کے اوپر، آج جنگ کے بارے میں اسلام کے اصول کیا ہیں، اس کو یاد رکھنے کی نیت سے سنیے، آپ کا ایمان اچھا رہے گا، تازہ رہے گا۔ ضرورت پہ آپ نفس کو بھی بول سکیں گے، دنیا والوں کو بھی بتا سکیں گے۔ تو وہ جنگ ایک ایسی چیز ہے جو یقیناً بہت بری چیز ہے، یہاں پسندیدہ ہے۔ کبھی بھی کہیں جنگ ہو رہی ہے تو وہ غلط چیز ہی ہے، بنیادی طور پہ وہ نقصان دہ چیز ہے، بری چیز ہے۔
انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، انسانی فطرت کے خلاف ہے، انسان کی مصلحت کے خلاف ہے لڑنا بھیڑنا جنگ کرنا۔ لیکن ایک روشن سچائی، ایک فیکٹ کیا ہے کہ انسانوں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، بہت سارے انسانوں کے سب کے اندر ہی ہے، ظلم کا عنصر ہے انسان کے اندر۔ انسان کی جو فطرت بنی ہوئی ہے، جیسے انصاف کو چاہنے کی فطرت بھی سب کی ہے، لیکن ظلم کا مادہ بھی ہے، کچھ لوگوں میں کم ہے کچھ لوگوں میں زیادہ ہے۔ تو انسانوں کے نیچر میں ہے ظلم، بہت سارے انسانوں کے۔ اب جن کے اندر کا جو یہ ظلم کا مادہ حرکت میں آتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو وہ ظلم کرتے ہی۔ چنانچہ انسانوں کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، کب جنگ نہیں ہوئی ہے؟ ہمیشہ جنگیں ہوئی ہیں، اس لیے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ظالم ہوتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہی ہیں، وہ ظلم کے لیے لڑتے ہیں۔ اب ان کو روکنے کے لیے جنگ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ظالم نہیں ہوتے دنیا میں، سب سیدھے ہوتے، تو جنگ بالکل ہی حرام ہوتی تھی ہر حال میں۔ لیکن چونکہ دنیا میں قدم قدم پہ ظالم اٹھتے رہتے ہیں، اس لیے جنگیں ہوتی ہیں۔ تو جتنے ڈکٹیٹر، بعض ڈکٹیٹری کی طبیعت کے عامر ہوتے ہیں، اپنی چلانے والے، اقتدار کے واسطے جنگ کرتے ہیں، کتنے پیدا ہوئے اپنی ذاتی انا کی خاطر، ملکوں کو فتح کرنے کا جذبہ۔ پہلے کیا، جس کے من میں آتا تھا ایک چھوٹی فوج بنا لیتا تھا، جنگجو ہوتا تھا، ظالمانہ مزاج ہوتا تھا، اپنی چلانے کی دھن ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں وہ مارتا چلا جاتا تھا، فوج اس کی بڑھتی چلی جاتی تھی، تھوڑے دن کے بعد فاتح بن کے ظلم کرتا تھا۔ تو اب جب ظالم لوگ ظلم کے لیے اٹھیں گے، تو جو حکمران انصاف والے ہیں، ان کے ظلم کو رکنے کے لیے ان کو جنگ کرنا ہی پڑے گا۔ جب ظالم ظلم کے لیے جنگ کر رہے ہیں، تو جو انصاف والے حاکم رہیں گے، ان کو مجبوراً اپنے دفاع کی خاطر، اپنی ریاست کی دفاع کی خاطر، اپنی عوام کی دفاع کی خاطر، یا ظالموں کو ظلم کو روکنے کی خاطر جنگ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، اصل تو مذہب ایک ہی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا، لوگوں نے شکلیں بدل لی، بگاڑ لی۔ تو ہر دور میں ہر مذہب میں تقریباً جنگ کرنا جائز ہے، شر کو روکنے کے لیے، فساد کو روکنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے جنگ کرنا کبھی بھی ناجائز نہیں رہا، ہمیشہ اس کو جائز سمجھا گیا ہے، جائز مقاصد کے لیے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جنگ تو کرنا ہی پڑے گا، جنگ نہیں کریں گے تو دنیا ظلم سے بھر جائے گی۔ مگر جنگ کے کچھ آداب بھی ہیں کیا؟ کچھ اصول ہے، اس کا کوئی ضابطہ ہے کیا؟ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کیا اپنے مخالفین کو درندوں کی طرح چیرنا پھاڑنا ہے کیا؟ تکلیف دے دے کے مارنا ہے کیا؟ تو یہ اہم پہلو ہے۔ جنگ تو کرنی پڑتی ہے، لیکن جنگ کے اصول ہوتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں جنگ کے کوئی اصول نہیں تھے۔ جس کے جی میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسا سمجھ میں آتا تھا ویسی ظلم کرتے تھے، مخالف کو جیسی چاہے ویسی تکلیف دیتے تھے، کوئی ضابطہ بنا ہوا نہیں تھا۔ یہ اسلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے جنگ کے بھی ضابطے بنائے کہ جنگ میں ہر چیز کرنا جائز نہیں ہے، جنگ کے بھی اصول ہیں۔ تو حضور کی جو بہت ساری احادیث ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، ان کی روشنی میں اسلام کے جو فقہا ہیں، قانون مرتب کرنے والے، انہوں نے پورا جنگ کا قانون بنایا ہوا ہے، پورے اصول ضابطے طے ہیں۔ اس میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے، کیا کیا ہے اصول، اس کے کیا ہے؟ ایک اصول یہ ہے قرآن میں، احادیث میں اور ہمارے ضابطے میں، کہ سامنے والا غافل ہے، بے خبر ہے، اس وقت اس پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک آپ اس کو متوجہ نہ کریں، وہ تیاری نہ کر لے، متوجہ
غفلت میں کسی پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں۔ عربوں کا جو اصول تھا جس میں حضور پیدا ہوئے، عربوں کا لڑائی کا اصول ہی یہ تھا کہ وہ لوگ رات کے آخری حصے میں حملے کرتے تھے۔ جب لوگ گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے تھے وہی وقت ان کے پاس طے تھا، جب قبیلہ سویا ہوا رہتا تھا اسی وقت حملہ کرتے تھے۔ یہ اصول تھا، غفلت میں جب ہے دشمن پہ اس وقت حملہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں پہنچ گئے تو صبح ہونے سے پہلے حملہ نہیں کرنا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خیبر کی جو لڑائی ہوئی تھی اس کے تذکرے میں تو حضرت انس کہتے ہیں کان اذا جاء قوم بلیل، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں کسی قوم کے پاس پہنچتے تھے، کہیں رات کے وقت فوج پہنچتی تھی، پہنچنے تک رات ہو گئی وہ ایریے میں، لم یغر علیہم حتی یصبح، اس پر حملہ نہیں کرتے تھے رات میں، صبح تک روک دیتے تھے تاکہ وہ جاگ جائے، ان کو پتہ چل جائے۔ دوسری چیز بہت زیادہ جو ہوتی تھی جنگ میں، لوگوں کو شدت انتقام میں جلا دینا۔ آج کی تو جنگ جلانا ہی ہے، بم کیا کرتا ہے؟ آگ لگاتا ہے۔ سب سے گھناؤنی جو چیز ہے، سب سے انسان کو تکلیف دینے والی، اس کو لوگوں نے جنگ کا ذریعہ بنا لیا، آگ آگ آگ۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، شدت انتقام میں بعض وقت مخالف کو لوگ جلا دیتے تھے، زندہ دشمن کو جلا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، کسی کو بھی زندہ نہیں جلانا، کسی مخلوق کو بھی جلانا نہیں۔ اس واسطے وہ مسئلہ آتا بھائی مچھروں کو جو ہے مارنے کے واسطے بیٹ استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے، مگر ہمارا معمول جمعہ میں فتوے دینے کا، مسائل بتانے کا نہیں ہے، اس لیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جمعہ میں مسئلے نہیں بتانا چاہیے۔ لوگ آدھا سمجھتے ہیں آدھا سنتے ہیں، لوگ غلطی کر جاتے ہیں، مسئلے مفتیوں سے پوچھنے کی عادت ڈال۔ تو بہرحال حدیثوں میں یہ ہے کہ آگ کا عذاب نہیں دینا، فرمایا لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ سے کسی کو تکلیف دینا، سزا دینا، یہ کسی کے لیے مناسب نہیں۔ ہاں جو آگ کا رب ہے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے مناسب ہے، وہ دوزخ میں ہو دے گا، دوزخ میں آگ کا تذکرہ بہت ہے۔ اللہ کا حق ہے، یہ مخلوق کو یہ حق نہیں ہے کہ آگ کا عذاب کسی کو دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت علی نے زندیقوں کو آگ کا عذاب دے دیا، ان کو خدا بولتے تھے، ایسے بیوقوف پیدا ہو گئے تھے ان کو ہی، جب ان کو ہی خدا بولنے لگے تو ان کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ اتنی بڑی بات بول رہے ہو تو میں ایسی سزا دوں گا جو عام طور پہ نہیں دی جاتی، انہوں نے آگ میں ڈلوا دیا۔ تو باقی جو بچے ہوئے تھے نا وہ لوگ تو بولے کہ اب ہم کو یقین ہو گیا آپ خدا ہے، بولے ہاں، اس لیے کہ آگ کا عذاب خدا ہی دیتا ہے، آپ خدا ہی ہو۔ تو بیوقوفوں کو ہر حال میں بیوقوفی سمجھ میں آتی۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا، حضور کے چچازاد بھائی، تو انہوں نے یہ حکم سنایا ان کو، حضرت علی کو یاد دلا کے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے حکم یہ لا تعذبوا بعذاب اللہ، یہ اللہ کا عذاب تم مت دو، آگ سے اللہ عذاب دیتے ہیں، تم یہ عذاب مت دو۔ اور ایک چیز ہوتی تھی جنگوں میں، ہوتی ہے کہ مخالف کو بالکل مجبور کر کے باندھ کے مارنا، باندھ کے سزائیں دینا، باندھ کے قتل کرنا، بے بس کر کے مارنا۔ حضور نے اس سے منع کیا ہے کہ باندھ کر تکلیفیں دے دے کر کسی کو نہیں مارا جائے گا۔ کوئی بڑا سے بڑا جرم کرے اس کو آسان انداز میں اس سے جان جاتی ہے، گردن پہ وار کرنے سے دماغ کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، آسانی سے جان جاتی ہے۔ وہ جو قاتل جس کو سزا دے رہے ہیں، اگرچہ اس نے 20 انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا ہو، لیکن قاتل کو جو سزا دی جائے گی اس کو سزا تکلیف دے دے کے نہیں مارا جائے گا، اس کو یہی ہے کہ بس ایک بار میں ختم کر دو۔ تو عبید بن یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عبد الرحمن بن خالد کے ساتھ ایک جنگ کے پہ گئے
تو انہوں نے ایک موقع پہ کیا کیا، باندھ کے قتل کرنے کا حکم دے دیا، کسی کو، کوئی دشمن کو باندھ کے مارنے کا۔ اس کی اطلاع حضرت ابو ایوب انصاری کو پہنچی جو حضور کے صحابی، تو انہوں نے فوراً جا کے سنا ان کو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قتل الصبر، کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو باندھ کے بے بس کر کے قتل کرنے سے منع کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں تو مرغی کو بھی باندھ کے مارنا پسند نہیں کروں گا، اب تو انسان کو باندھ کے آپ نے مار دیا، میں تو مرغی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ان کو معلوم ہوا عبد الرحمن بن خالد کو، تو انہوں نے کفارے کے طور پر شرمندہ ہوئے اور 4 غلام انہوں نے آزاد کیے۔ اور ایک چیز جنگوں میں بہت ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے، لوٹ مار۔ کسی علاقے میں گئے، جنگ ہو گئی، اب شہر فتح ہوا، راستے میں جو بھی آیا جس بستے لوٹ مار کر رہے۔ تو جنگ خیبر جب ہوئی تھی تو کچھ نئے مسلمان اس میں شامل ہو گئے تھے، کچھ لوگ، وہ لوگ بے قابو ہو گئے، انہوں نے خیبر میں جو ہے یہ کام شروع کر دیا، سامان لے لینا، لوٹنا مارنا شروع کر دیا۔ تو یہودیوں کا جو سردار تھا وہ حضور کے پاس آیا، بڑے سخت لہجے میں اس نے کہا، محمد الکم ان تذبحوا حمرنا وتأکلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا، محمد تمہارے لیے یہ جائز ہے کیا کہ ہمارے جانوروں کو، ہمارے گدھوں کو، ہمارے جانوروں کو ذبح کرنا، ہمارے پھل کو، ہمارے باغات سے پھل لے لینا اور ہماری عورتوں کو مارنا، کیا تمہارے لیے جائز ہے یہ؟ حضور کو پتہ چلتے حضور نے اعلان کرا، سب کو جمع کرو۔ اذان دی جاتی تھی اس زمانے میں، جب بھی لوگوں کو جمع کرنا ہے تو اذان دی جاتی تھی، لوگ جمع ہوئے تو حضور نے سختی سے منع کیا کہ ایسا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک سفر جہاد کا چل رہا تھا، کچھ لوگوں نے بکریاں لوٹ لی، فوج ہے، پہلے زمانے میں کھانے کا انتظام فوج کے لیے مسئلہ رہتا تھا، آج تو کیا ہے بہت سواریاں ہیں، سہولتیں ہیں، پہلے اتنی بڑی فوج جا رہی ہے تو اس کے کھانے کا رسد کا انتظام۔ بہرحال انہوں نے کیا ہے، فوج کو بھوک تھی تو انہوں نے بکریاں پکڑ لی کچھ لوگوں کی اور کاٹ کے اس کو پکوان بھی کر دیا، دیگ میں چڑھا دیا اس کو۔ حضور کو پتہ چلا تو حضور فوراً غصے میں پہنچے اور دیگوں کو الٹ پا دیا، پھینک دو سب، کھانا نہیں۔ فرمایا ان النہبۃ لیست بأحل من المیتہ، کہ یہ لوٹ کا مار کھانا یہ مردار کھانے سے زیادہ حلال نہیں ہے، اس سے بدتر ہے، لوٹ کا مار کیوں کھا رہا ہے؟ روک دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے ہی راستے میں اگر دودھ کے جانور مل گئے، گائیں مل گئیں، بکریاں مل گئیں اور بھوکے ہیں فوجی، تو لوگ نچوڑ کے پی لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پی سکتے، کسی بستی سے گزر رہے وہاں کے جانوروں کا دودھ آپ نہیں پی سکتے، جنگل میں ہے، ایک دم بے بسی ہے، بہت بھوک لگی ہے، بہت مجبوری ہے، تو کم سے کم 3 مرتبہ آواز دو، بھائی یہ بکریاں کس کی ہیں، 3 مرتبہ تو آواز دو زور سے، اب بھوک لگی ہوئی ہے، مجبوری ہے، 3 مرتبہ تو آواز دو، پھر کوئی نہ آئے، مالک نہ آئے، تب پی سکتے ہو، ورنہ مالک کی اجازت سے اس سے ساتھ پیسے کا معاملہ کر کے پینا۔ اور ایک جو تھا، جہاں بھی جنگ کو فوجیں پہنچتی تھی، پیش قدمی جب کرتی تھیں تو راستے میں فصلوں کو تباہ کر دینا، پرانا طریقہ تھا، بستیوں میں جس بستی سے گزر رہے قتل عام کرتے رہنا، آگ لگاتے ہوئے چلنا، یہ پہلے فوجوں میں بہت ہوتا تھا۔ تو جب اسلام آیا، اللہ کا دین آیا، یہ جنگ کے معمولات میں تھا، جب بھی فوجیں لوگ نکلتے تھے تو سب کرتے تھے، تو اسلام آیا تو اس کو فساد قرار دیا، سختی سے ناجائز قرار دیا۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ کہ آج کل حاکموں کے بارے میں فرمایا کہ جب حاکم بن جاتا ہے یہ آدمی، انسان، تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتیوں کو برباد کرتا ہے، نسلوں کو برباد کرتا ہے یہ انسان۔ اللہ نے ڈانٹا اس پہ سورہ بقرہ کے اندر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے بڑا تیزی سے فتنہ پھیل گیا تھا،
لوگ اسلام سے بہت سارے لوگ نکل گئے تھے اور بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو فوجیں بھیجی تو اس وقت ہدایات دی ہیں، وہ پوری لکھی ہوئی ہیں تاریخ میں۔ تو حضرت ابو بکر نے فوجوں کو، حالانکہ سخت فتنے کا وقت تھا، کم مدت میں فتنے کو دبانا تھا، بہت خطرناک حالات تھے، لیکن ان حالات میں بھی سب چھوٹ نہیں دی ہر چیز کی۔ حکم دیا کہ بستیوں کو ویران نہیں کرنا ہے راستے میں کوئی آئے تو، اور فصلوں کو تباہ نہیں کرنا ہے، تباہی نہیں بچانا ہے جدھر سے جا رہے ادھر، فصلوں کو تباہ نہیں کر سکتے، درختوں کو کاٹ نہیں سکتے مخالف کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ہاں جنگی ضرورت ہے، کہیں ایسی جگہ ہے کہ درخت ہیں جس کی وجہ سے فوج کو حرکت کرنے میں مشکل ہے، میدان کو صاف کرنا پڑ رہا ہے، جنگ کے میدان میں کہیں درخت ہیں، جھاڑ جھنکار ہے، یا ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر جہاں میدان جنگ ہے وہاں تھوڑی بہت کھیتی ہے، تو میدان جنگ صاف کرنے کی حد تک اجازت ہے۔ مثلا یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک بنی نذیر ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں نے شرارت کی تو ان کا محاصرہ کیا گیا تھا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس وقت محاصرے کے وقت اطراف جو کھجور کے باغات تھے تو حضور وہاں موجود تھے، لیکن صحابہ سے پوچھے بغیر کچھ صحابہ نے درخت کاٹ دیے جنگ کی سہولت کے لیے، کچھ صحابہ نہیں غلط ہے سمجھ کے نہیں کاٹے۔ اب سوال پیدا ہوا ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے، پھر حضور کے سامنے آ کے سوال کیا تو جواب میں آیت نازل ہوئی، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی اللہ، کہ تم نے جو کچھ بھی لینا، خاص کھجور کے درخت ہے، سب کھجور نے، ان درختوں کو تم نے جو کاٹا یا جن لوگوں نے چھوڑا، دو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی اجازت سے ہوا ہے، کاٹنے والے بھی صحیح، نہیں کاٹنے والے بھی صحیح، اس لیے کہ نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں کاٹے، وہاں پر میدان جنگ کی ضرورت تھی۔ تو یہ واقعہ نقل کر کے جو مخالفین اسلام کے وہ الزام لگاتے ہیں اسلام پہ کہ اسلام میں جو ہے جنگ کے موقع پر غارت گری کرنا جائز ہے، ان کے پاس کھیتیاں تباہ کرنا جائز ہے ان کے پاس، اور بعض حدیث کی کتاب لکھنے والے محدثین کو بھی اس سلسلے میں غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے بھی اس واقعے سے سمجھا کہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جو محققین ہیں، محدثین میں اسلام کے فقہا ہیں، ان لوگوں نے یہ اصول دیا ہے کہ نہیں، درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، کھجوروں کو اس وقت جو کاٹا گیا ہے وہ جنگ کی ضرورت تھی، وہاں اس وجہ سے وہاں اجازت تھی، کوئی انتقام لینے کے لیے اور سامنے والی قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کاٹ سکتے۔ تو سہیلی، علامہ سہیلی بہت مشہور ہیں سیرت کے اندر، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ وہ جو بنو نذیر تھے، یہودیوں کا وہ قبیلہ جو تھا، وہ لوگ یہ لینا نام کی کھجور نہیں کھاتے تھے، یہ کھجور ذرا تھرڈ کلاس تھی، ان کے پاس یہ کھجور کھانے کا رواج نہیں تھا، ان کی غذا نہیں تھی، وہ لوگ یا تو اجوا کھاتے تھے یا برنی کھجور کھاتے تھے۔ تو یہ جو درخت کاٹے گئے ہیں یہ گویا ان کو غذا سے محروم کرنے والے نہیں، یہ اس معیار کے کھجور نہیں تھے، معمولی کھجور تھے، اور جنگ کی ضرورت کے طور پہ اس کو کاٹا گیا۔ تو یا آیت کے اندر ہے ما قطعتم من لینا، وہ خاص کھجوروں کے بارے میں فرما رہے ہیں، خاص حکمت کے تحت فرما رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، حضور سے پوچھ کے نہیں کاٹا تھا ان لوگوں نے، جنگ کے موقع پر حضور تھے لیکن کاٹنے کی جگہ پہ حضور نہیں تھے، پہلے ان لوگوں نے، کاٹنے والوں نے کاٹ دیا، پھر سوال پیدا ہوا تو حضور کے پاس آئے، جواب میں آیت نازل ہوئی۔ تو وہ محدثین سمجھے کہ چونکہ حضور تھے اس واقعے میں تو شاید اجازت ہے، اس طرح سے انہوں نے اس کو نکالا، لیکن محققین کہتے ہیں کہ حضور سے پوچھ کے تھوڑی کیا انہوں نے۔ اور یہ پوروں کے پاس متفقہ طور پہ بات طے ہے، پورے فقہا کے پاس، کہ فساد مچانے کی نیت سے درختوں کو کاٹنا بالکل حرام ہے۔ اور آج کل کے جنگ کے جو اصول ہے اس میں بھی ضرورت کے اوپر جو ہے اس طرح جو ہے کھیتی وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کو کاٹا جاتا ہے، ضرورت ہے، بلا ضرورت نہیں،
یہاں تک کہ آج کے اصولوں میں بستیوں کو جلانا بھی جائز ہے اگر جنگ کی ضرورت ہے تو۔ اور ایک چیز ہوتی تھی پہلے، آج بھی ہوتی رہتی ہے، کہ دشمن کو جوش انتقام میں اس کی ناش کی بے حرمتی کرنا، ناک کان کاٹ دینا، ادھر ادھر پھاڑ دینا، جیسا کہ آج کل وہ ایک مسلمان کے نام سے بات آ رہی ہے کہ 35 ٹکڑے اس نے کر دیے۔ تو انسان جب شیطان ہو جاتا ہے تو اس طرح لاش کی بے حرمتی بھی کرتا ہے۔ تو جنگ کے میدان میں لاش کی بے حرمتی کرنے کی بالکل اجازت نہیں، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ان عبداللہ ابن یزید الانصاری نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النہبۃ والمصلح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر لوٹ سے بھی روک دیا ہے، اور لاشوں کو کاٹنے پیٹنے سے بھی، خط و برید سے بھی منع فرمایا ہے، جائز نہیں۔ اور ایک چیز کیا ہوتی ہے، قیدی جو مل گئے ان کو قتل کر دینا، جب جی چاہا قیدیوں کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ تو عام اسلام کا اصول یہ ہے کہ قیدیوں کو قتل نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے۔ جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو حضور نے فوج کو آرڈر دیا تھا کہ لا تجہزن علی جریح، کوئی زخمی مل جائے تو اس پہ کوئی حملہ نہ کرے، زخمی بیچارہ دفاع نہیں کر سکتا، تو کوئی زخمی حالت میں ملے تو اس پر حملہ نہ کرے۔ ولا یتبعن مدبر، کوئی خود بھاگ رہا ہے تو اس کو بھگا کے مارنا نہیں، بھاگ رہا ہے تو چھوڑ دو، اس کا پیچھا نہیں کرنا ہے۔ ولا یقتلن اسیر، اور کوئی قیدی ہے تو اس کو ہرگز قتل، یہ نون ہے تشدید والا، سب میں ہرگز نہیں مانا نہیں کرتا، اس ہرگز نہیں مارا جائے گا کسی قیدی کو۔ یہ فتوح البلدان کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ حجاج بن یوسف ایک مشہور حاکم گزرا ہے، ظالم تھا بڑا، تو اس نے ایک موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ایک قیدی کو قتل کرنے کا، تو انہوں نے یاد دلایا ما امرنا بہذا، ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے قیدی کو قتل کرنے کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فشد الوثاق، ایک خاص جنگ کے موقع پر فشد الوثاق، ان کافروں کو قیدی بناؤ۔ اس کے بعد کیا فرمایا فإما منم بعد وإما فداء، کہ قیدی بنانے کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دو، یا کچھ ان سے جرمانہ لے کے، خون بہا لے کے، کچھ فدیہ لے کے چھوڑو۔ تو یا تو پیسہ لے کے چھوڑنے کی بات ہے، یا تو ایسے ہی رحم کھا کے چھوڑنے کی بات ہے، قیدیوں کو مارنے کی بات نہیں ہے، یہ یاد دلایا انہوں نے اس کو۔ البتہ حکومت، اسلامی حکومت کو اختیار ہے، وہ قیدی میں ہر ایک قسم کے نہیں رہتے، عام حکم تو یہی ہے۔ اب قیدیوں میں کوئی ایسا ہے ظالم بہت بڑا، لاکھوں کو قتل کر چکا ہے، بہت سخت دشمن ہے، بڑی مشکل سے وہ پکڑ میں آیا ہے، اس کو چھوڑ دینے سے بہت نقصان ہے، تو حکومت کو اختیار ہے، ایسا سب کے بارے میں حکم نہیں ہے۔ ایسے ہی سفیر کسی دوسرے ملک کا آ رہا ہے، ایمبیسیڈر ہے، کسی دوسری آدمی کی طرف سے کہیں پیغام لے کے آیا ہے، تو اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، جنگ کے جوش میں اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک شخص جو جھوٹا مسیلمہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بہت لوگوں کو جمع کر لیا تھا، بہت تباہی مچائی تھی اس نے حضور کی زندگی میں، تو اس نے ایک قاصد بھیجا تھا، جھوٹے نبی کی طرف سے وہ آیا تھا، چونکہ بہت بڑا جرم تھا جھوٹا نبی بننا، اتنا فساد مچانا، تو وہ قاصد سے حضور نے کہا تھا لولا ان الرسول لا تقتل لضربت عنقک، اگر یہ اصول نہیں ہوتا کہ قاصدوں کو مارا نہیں جاتا ہے، قتل نہیں کیا جاتا ہے، تو تمہاری گفتگو ایسی ہے، تمہاری حرکت ایسی ہے کہ میں ضرور تمہاری گردن مار دیتا، لیکن تم سفیر ہو، قاصد ہو، اس لیے جو ہے میں نہیں مار رہا۔ تو فقہا نے مختلف حدیثوں سے یہ اصول کیا ہے کہ اگر اسلامی ریاست کی سرحد پر کوئی آدمی آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کا سفیر ہوں، اس کی کچھ نشانی بھی بتا رہا ہے، تو پھر اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ جو ساتھ میں خادموں کو لے کے آیا ہے، ایک آن بان سے آ رہا ہے، اسلحہ بھی لے کے آیا ہے، اس کا اسلحہ بھی چھوڑ دیا جائے گا، اس کو آنے دیا جائے گا۔ بلکہ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ دوسرے ملک کا سفیر ہے، وہ مسلمان ملک میں آنے کے بعد اس نے زنا کر دیا،
یہاں رہنے کے خیام میں اس نے زنا کر دیا، چوری کر دی، تو اس کے اوپر سزا جاری نہیں ہوگی۔ زنا کی جو سزا ہے، چوری کی سزا، وہ بھی اس کو نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ وہ سفیر ہے، اتنی خصوصی اہمیت ہے اس کی۔ اب اس کی حکومت جو اس کے ساتھ کرے، اسلامی حکومت اس کو سزا نہیں دے گی کیونکہ سفیر ہے۔ ایسی جنگ میں اصول یہ بتایا گیا ہے کہ دھوکہ دے کر کسی کو مت مارو۔ جنگ میں پہلے وعدہ کیا پھر مار دیا، پہلے آس بتائی پھر جو ہے آس توڑ دی، دھوکہ نہیں دینا۔ ایسے جنگوں میں بہت ہوتا ہے کہ انفرادی طور پہ جنگ کی پلاننگ میں جو ہے ادھر سے ادھر سے حملہ کرنا ہو جائے ہے۔ الحرب خدعہ فرمایا، جنگ نام ہی دھوکے کا، یعنی پلاننگ کے اندر، حملہ کرنے کے اندر تدبیریں اختیار کرنا اس کی اجازت ہے، لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے امن دے دیا، وعدے کر دیے جھوٹے، پھر دھوکہ دے کے ان کو مار رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ تو غداری کرنا، دھوکہ دینا، یا جن سے معاہدہ ہو چکا ہے، معاہدہ کرنے کے بعد ان پر زیادتی کرنا بدترین گناہوں میں حدیث، اس موضوع پہ بہت حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ اگر کوئی ایک آدمی سے معاہدہ کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد کسی قوم سے پھر قتل کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ فرمایا اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال تک کی دور کے فاصلے تک آتی ہے، مگر کسی کے ساتھ کوئی غداری کر کے، معاہدہ کر کے پھر قتل کر دے تو اس کو جنت کی خوشبو بھی سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رومیوں سے معاہدہ تھا، جنگ بندی کا معاہدہ تھا، ابھی اس کی ڈیٹ ختم ہونے والی تھی۔ حضرت معاویہ نے کیا کیا، ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے فوج کو تیار کر کے اس کو روانہ کر دیا کہ جاؤ سرحد کے پاس ٹھہرو، معاہدہ ختم ہونے تک تو کچھ بھی مت کرو، معاہدہ کا وقت ختم ہونے کے بعد حملہ کرو۔ جب فوج نکلی تو ایک صحابی کو اطلاع ملی کہ فوج جا رہی ہے، وہ دوڑتے آئے، عمرو بن ابسہ، بولے کہ صلح کے زمانے میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، کہ ان کا ہمارا صلح کا معاہدہ ہے، آپ فوج بنا کے بھیج رہے ہیں، آپ یہ جنگ کی تیاری کرنا اور سرحد کی طرف جانا بھی عہد توڑنا ہے۔ آپ حملہ تو کریں گے وقت جانے کے بعد، مگر یہ تیاری کیوں کر رہے ہیں آپ، کیوں وہاں تک فوج بھیج رہے ہیں؟ تو وہ پکارتے ہوئے بڑھے کہ اللہ اکبر وفا لا غدر، اللہ اکبر بولتے آگے بڑھے، اللہ اکبر، ارے وفا کرو، معاہدہ پورا کرو، غداری مت کرو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر روک دیا۔ تو حضور کی حدیث ہے من کان بینہ و بین قوم عہد فلا یحلن احدا ولا یشدنہ، کہ جب کسی قوم کا تمہارا معاہدہ ہے کوئی، تو جب تک اس کا وقت نہ ہو اس میں نہ کمی کرو نہ بیشی کرو، جیسا ہے ہو ویسے ہی اس کو فالو کرو، حتیٰ یمضی امدہ، یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو جائے، اور ینبذ الیہم علی سوا، اور جو ہے جب ادھر سے خیانت کا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو معاہدے کا خیال کر رہے ہیں، ادھر تیاریاں چل رہی ہیں، تو برابری کا معاملہ ہے، تو اس وقت کیا کرو، پہلے معاہدہ ختم ہونے کا اعلان کر دو اس سے، اس کے بعد تیاری کرو۔ اتنی وضاحت کے ساتھ احکام ہے حضور کے۔ ایسے ہی کیا ہوتا تھا، جنگ میں نکل گئے ہیں، جوش میں ہیں، تو اب جس منزل پہ اترے، جہاں جہاں پڑاؤ ڈالا، بد نظمی سے پورے پھیل جاتے تھے، پھیل جانے سے وہ سڑکیں جام ہو جاتی تھی، لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو تنگی ہوتی تھی، ایسا لوگ کرتے تھے، عرب ایسے ہی کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اچھا راستے میں جو ملا اس کو تنگ کرتے تھے، کیسا بھی ایک طاقت کا موڑ ہے، ان کی جگہ کھینچ لینا، ان کو دبا کے رکھنا، اور ساری منزل پہ پھیل جاتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کرنے کے، من ضیق منزلا، کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالے، وہاں کے لوگوں کو تنگی ہو جا رہی، او قطع طریقا، یا کسی کا راستہ رک جا رہا آپ کی وجہ سے، ایسا پھیل گیا کہ دوسروں کا راستہ رک جا رہا، چلنے والوں کو روڈ نہیں چھوڑ رہے آپ۔ یہ سب جنگ کے موقع پہ بتا رہے حضور، جبکہ فوجیوں کا جوش کیا رہتا، ہم قوم کے لیے کر رہے ہیں، ہم حق کے لیے کر رہے ہیں، بول کے رہتا حضور اس وقت بھی بول رہے نہیں، کسی کا راستہ چھوڑ کے چلو بول رہے، کسی کو تنگی نہیں ہونا بول رہا۔ فلا جہاد لہ، اگر
اگر فوج اس طرح سے لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہے تو وہ جہاد نہیں ہے فرما رہے. اور جو پھیل جاتے تھے ایک دم پھیلنے سے بدنظمی ہو جاتی تھی. تو فرمائے ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیہ انما ذالکم الشیطان. یہ تم جا کے پورے وادیوں میں پھیل جا رہے ہو, پہاڑوں میں جو سب پھیل جا رہے ہو, یہ شیطانی حرکت ہے, شیطانی. نظم و ضبط کے ساتھ چلو, کسی کو ڈسٹرب نہ ہو زیادہ. ایسے اور ایک طریقہ کیا تھا عربوں میں, خوب چیختے تھے جنگوں میں. اب یہاں بھی کچھ بھی ذرا لڑائی ہوئی تو چیختے رہتے بچے سب. دیکھیے ایک انسان کی فطرت لڑائی میں چیخ پکارا بہت ہوتا تھا, بہت شور کرتے تھے. اس وجہ سے عربی میں جنگ کو ہی وغا کہا گیا ہے, شور, ہنگامہ, پکارا. تو اسلام آنے کے بعد بھی وہی پرانی ترتیب پہ جو ہے ہم بھی ایسی چیخیں گے سمجھ کے تھا ذہن میں. تو ایک مرتبہ جا رہے تھے اسلامی فوج, ان ابی موسیٰ اشعری کننا مع رسول اللہ, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب کوئی وادی پہ ہمارا چڑھنا ہوتا, پہاڑ پہ چلنا ہوتا, تو ہم لوگ لا الہ الا اللہ نعرے لگا رہے تھے, بڑے بڑے تکبیر, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, بڑے بڑے چیخ کے کر رہے تھے. ارتفعت اصواتنا, ہماری چیخیں بہت بلند ہو گئی, شور ہونے لگا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم. حضور نے کہا لوگو وقار اختیار کرو, اپنے پہ کنٹرول رکھو, وقار انداز میں چلو. فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا. جس اللہ کا ذکر کر رہے ہو, جس اللہ کو پکار رہے ہو, وہ کوئی بہرا نہیں ہے اتنا چیخ کے وہ بول رہے, اور وہ کہیں دور نہیں ہے, دور والے کو پکارتے, وہ تو قریب ہے, وہ غائب نہیں, وہ حاضر ہے. ابھی آدمی سامنے بیٹھا ہو تو چیخ کے پکار رہا جائے, تو اللہ نہ غائب ہے اور اللہ نہ بہرا ہے, پھر اتنا چیخ کے کیوں ذکر کر رہے ہو؟ انہ سمیع قریب, وہ سننے والا ہے, قریب ہے. اچھا, فوج کے نکلتے وقت لڑائی کا موقع ہے, فوج کو ہدایتیں دینا, سمجھانا, یہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. یہ دنیا اس کو جانتی نہیں تھی. فوجیوں کے لیے بھی کچھ ہدایت ہوتی ہیں کیا؟ لیکن یہ 19ویں صدی تک دنیا کو یہ سب باتیں نہیں معلوم تھی. ابھی ہم لوگ 100 سال کی بات ہے, 100-200 سال, پوری دنیا میں ایسا اصول ہی نہیں تھا کہ فوجوں کو بھی کچھ ہدایات دی جاتی ہیں, فوج کے بھی کوئی اصول ہے. لیکن حضور 7ویں صدی میں ہی حضور نے یہ طریقہ اختیار کیا. پھر اس کو صحابہ نے, مسلمانوں نے ہر وقت اختیار کیا کہ جب بھی فوج نکل رہی ہے تو فوج کا جو کمانڈر ہے اس کو اور پوری فوج کو کھڑا کر کے, مخاطب کر کے ہدایت دی جاتی تھی کہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ حضور نے اس کا ہر فوج کو حضور تقوی کا حکم دیتے گئے, اللہ سے ڈرو, خوف خدا کے ساتھ جنگ کرو. تو حضرت ابو بکر جو خلیفہ اول تھے, انہوں نے جب جنگ کو بھیجا تو اس وقت کی ہدایات 10 ہدایات بہت جامع کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو یہ حضور نے یہ نظام چلایا. تو یہ جو ابھی تک جو حدیثیں آئیں, یہ حضرت ابو بکر کی جو ہدایات ہیں اس کو ہم غور کرتے ہیں اس پہ. تو خلاصے میں جو جنگ کے سلسلے میں جو احکام ہیں کہ جنگ کو گویا اسلام نے وحشیانہ حرکتوں سے پاک کر دیا. جنگ ایک ضرورت پہ کی جا رہی ہے, کوئی ظالم طاقت آ کے انسانوں کا برا کر رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے جنگ ہے, کوئی غصہ نکالنے کے واسطے نہیں ہے. اس لیے جنگ میں کوئی بھی وحشیانہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. وہ پوری ہدایات پہ غور کریں گے تو سنجیدگی سے جنگ کرو, مقصد سے جنگ کرو, اصولوں کے تحت ہو کر, کوئی وحشیانہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. جیسے ابھی بات آئی ہے کہ جو قیدی ہیں ان کو قتل نہیں کریں گے, سفیروں کو قتل نہیں کریں گے, جو جن سے معاہدہ ہو کر ہے ان سے نہیں قتل کریں گے, اور جنگ میں خود شریک ہو کے جو لڑ نہیں رہے ہیں, عام پبلک ہے, فوجی نہیں ہیں, جو جنگ میں خود لڑ نہیں رہے, عام پبلک ہے, شامل نہیں, ان سے بالکل تعرض نہیں کیا جائے گا, ان کی بالکل بے حرمتی نہیں کی جائے گی, اور مسلح نہیں کیا جائے گا, اعضاء نہیں کاٹے جائیں گے, مردوں کی بے حرمتی نہیں ہوگی, آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا, لوٹ مار نہیں کی جائے گی, لوگوں کے راستے جو ہے وہ کاٹے نہیں جائیں گے, لوگوں کی فصلیں بستیاں جو ہے وہ برباد نہیں کی جائیں گی, جنگ میں بھی بدعہدی نہیں کی جائے گی, اور فوج بدنظمی سے نہیں چلے گی, شور ہنگامہ نہیں ہوگا. تو اب کیا رہے گی جنگ اسلام میں؟ ایک گویا ایک شریف آدمی ہے, بہت شریف ہے اور بہادر ہے, اب وہ دشمن کو زیر کر رہا ہے پوری شرافت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, کہ یہ دشمن کا کم سے کم نقصان ہو جائے اور اس کی بدمعاشی ختم ہو جائے.
وہ جو شر دشمن پہنچا رہا ہے وہ شر تو رک جائے لیکن دشمن کو کم سے کم نقصان ہو، ایسی جنگ ہے اسلام کی۔ انتقام کی جنگ نہیں ہے، بد تہذیبی کی جنگ۔ تو یہ ہے وہ اصلاح جو اللہ کے نبی نے صرف مدینے میں 8 سال میں اس طرح فوج کو ٹرین کر دیا، جبکہ عربوں میں بھی یہ پوری برائیاں تھیں، بے ہنگم لوگ تھے، بہت ہی وحشی قسم کے لوگ تھے، لیکن 8 سال میں ایسی تربیت کر دی کہ پھر صحابہ کے بعد ہماری اسلامی تاریخ میں جنگوں کو پڑھیے، تاریخ اتنی شرافت کی جنگیں، آپ ہسٹری تو پڑھو، مخالفین کے ساتھ، خونکاروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ کتنا شریفانہ سلوک۔ صلاح الدین ایوبی کی جنگیں پڑھو، جو صلیبی جنگیں تھی، کتنی شرافت، پورے دشمن عیسائی صلاح الدین ایوبی کی تعریف کرتے تھے، جنگ میں تعریف کرتے تھے، ایک دم جنگ میں انصاف، رحم دلی سب۔ آج کا تو زمانہ تہذیب کا ہے، پوری دنیا کے اندر اسکول کالجز ڈسپلن تہذیب کا زمانہ ہے، اس کے باوجود جو ہے آج بھی جنگیں ہو رہی ہیں تو کتنا ظلم ہو رہا ہے، سارے اصول زبانی رہتے ہیں، کتنا ظلم ہوتا ہے۔ لیکن حضور نے آج سے 1500 سال پہلے جب ڈارک ایج تھا، لوگوں کو وحشت کی عادت تھی، اصول کچھ بھی نہیں معلوم تھے، اس وقت کیسی زبردست اصلاح فرمائی، اعلیٰ اخلاقی تربیت فرمائی، اور کیسا ڈسپلن سے لڑنا سکھایا کہ کوئی بدنظمی نہ ہو۔ تو یہ جو دین ہے، اللہ کا دین ہے، یہ جو نبی ہیں، اللہ کے نبی ہے، یہاں کوئی بھی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔ اگر لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو یا تو پتہ نہیں ہے یا ان کا دماغ خراب ہے، ان کی نیت خراب ہے، ورنہ اللہ نے ایسا دین بھیجا ہے جو کائنات کے چلانے والے رحیم پروردگار کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ہر حکم کی حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔